کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ ایسی قافلہ شوق میں اقبال، تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی۔ حضرت مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ طرف اشارہ کر دے ہیں، کیونکہ آپ نے روحانی اخذ فیض، آپ دے روحانی مرشد، آپ دا ظاہری مرشد بھی ہے سی لما صاحب دے، لیکن یہ روحانی مرشد یہی سگے کہ جنہوں نے آپ نے روحانی مدد کی تھی اور آپ نے عشق دی حقیقت سمجھائی کہ امت مسلمان دکھاں دا دارو عشق الہی، عرفان الہی، حضور قلب، فراف ذکر، حق الیقین اور عمل قرآن و سنت دی ہے۔ اس تو بغیر مسلم امہ اور انسانیت جڑی ہے دونوں جہانہ دی نہ کامیاب ہو سکتی، نہ مسائل مشکلات چوں نکل سکتی ہے۔ جدو انسان اس راہ جاندا ہے اور باطنی دنیا دے پروگرام دیکھدا ہے، کیونکہ حقیقی حکمران تا اللہ سونے دی ذات ہی ہے، پوری کائنات دی ہر لہر تے اللہ سونے دی حکمرانی ہے، اور آپ دی نیابت دے اندر اللہ دے پیارے نبی، ساڈے پیارے آقا مولا اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پاک دی گلیاں دے مٹی اتوں صدقے واری جائیے کہ اے وہ پروگرام ہے جنہیں پیارے نبی دا تاج بھی میرے پیارے نبی اپنے اللہ سونے دے عاشق اور اپنے عاشقاں دے ہن بھی روحانی مدد فرماؤندے رہندے ہیں اور انہاں نال ملاقاتاں بھی کردے ہیں۔ جدو انسان باطنی دنیا داخل ہوندا تے پھر اتنے بھید کھلدے نے سارے، پھر انسان حیران ہو جاتا ہے، اور ایسے پروگرام باطن دے ناقابل بیان ہے جڑا اس دنیا ہی داخل ہوندا ہے انہوں پتہ ہے، لیکن سچا اللہ والے نو حکم ہے کہ اے اللہ رب العزت دے اسرار ہے، اور یہ ایسے معارف ہے جنہاں نو عام لوکاں تک، عام لوکاں کے ذکر نہ کرو۔ جی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آپ بڑے اللہ والے ہیں، کھڑی شریف والے، کہ خاصا دی گل آگے نہیں ضرورت کرنی تے مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے ترنی۔ انہاں نو کی قدر ہے طالبان دنیا نو انہاں چیزاں دی، اس حیرت دی کیفیت دی۔ اقبال ایک جگہ بڑی پیاری گل فرمانے ہیں کہ حیران ہے بو علی کے میں آیا کہاں سے ہوں۔ اقبال فرمانے نے بو علی سینہ طرف اشارہ کر رہے ہیں، حکیم بو علی سینہ گو دے عقیدے کچھ کمزوری سی، لیکن حکمت دے معاملے سے بہت اگے سی۔ اقبال فرماندے ہیں کہ حیران ہے بو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ اقبال فرماندے کہ بو علی سینہ وہ اس پریشانی جب کتھوں آیا تے رومی یہ سوچتا میں کدھر جاؤں۔ ایک روحانی کیفیت ہے جدھر مفہوم کچھ ہے کہ جو کچھ بھی یہ کائنات دے اندر ہے ایک سب اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات اور حقیقت محمدیہ دے انوارات دے اکثر ظہورات نے، ہر لہر کا تعلق ہے اللہ دے پیارے نبی نے اور رب سونے نے۔ اس واسطے ہر ذرے دے اندر اللہ رب العزت دی محبت موجود ہے، اور اللہ سونے دسے طریقے دے مطابق کائنات دی ہر چیز جڑی ہے، ہر لہر جڑی اللہ دے حضور سجدہ ریز ہے، اور اللہ سونے دسے پروگرام دے طریقے دے مطابق اللہ دی تسبیح بیان کر رہی ہے، اللہ ذکر کر رہی ہے، لیکن انہاں اندر ارتقاء ہے نہیں روحانی۔ یہ صرف مسلمان دے اور مومن دے اندر ہے، سچے عارف اور درویش دے اندر ہے کہ جی دی روح باطن جو پرواز کر دی ہے
اور اپنے اصل کی طرف رجوع کر دی ہے، اور وہ وعدہ الستو بربکم والا کالو بلا والا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ یہ وہ سعید الفطرت روحاں نے اللہ والے دیا، اسی واسطے سچے اللہ والے ہمیشہ خدا وحدہ لا شریک دی ہی دعوت دے ہیں۔ جدو کہ یہ دو نمبر جڑے ہیں یہ ہمیشہ قصے کہانیاں سناتے ہیں، رنگ برنگیاں گلاں بنا کے، کدے تصور شاعر دا فلسفہ، کدے چلے کشیاں، کدے حمزات پڑھنا، کدے جنات تذکیر کرنے، کدے سونا بناونا، کدے نجومی دے مسئلے، کدے عدد کڈ کے تویج لکھتے پھرنا، تے عجیب و غریب شیطانی پروگرام سارے کرتے۔ اللہ دے ہاں وہی عمل قابل قبول ہے جڑا قرآن و سنت اور اجماع اہل سنت دے مطابق ہے۔ غیر مسنون کوئی عمل جڑا قبول نہیں، بلکہ تباہی اور بربادی دا باعث ہے، انسان دے دو جہان برباد کر دے، انسان دے دل نو مردہ کر دے۔ جو دل مر جائے انسان تباہ ہو گیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی فرماندے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ دل زندہ ہوگا تین حضور ملے گا، حضور الہی حاصل ہوئے گا، دل دا دھیان رب دی طرف ہوئے گا۔ جدو حضور قلب نہ ملیا تو بے فائدہ، جب اقبال کی جگہ فرماندے بے حضوری ہے تیری موت کرا، زندہ ہے تو بے حضور نہیں۔ یہ تینوں رب یاد رہنا چاہیے ہر لمحہ، ایک لمحہ بھی خدا نہ بھولے تیرے دل نو، کیونکہ انسان فساد چ فسدا ہی ادو ہے جدو یہ رب بھول جاتا ہے۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ میں پیدا ہی جنہ انسانوں کو اس واسطے کیتا کیوں میری پہچانن میں تو اپنے مقصد حیات کو حاصل کرنا، جس مقصد واسطے میں انہوں پیدا کیتا ہے۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے اسی اپنے سونے مولا کو پہچانی ہے، اور جب پہچان ہو پھر ساڈے اندر عشق مولا بھی معزن ہو جائے گا، اور اللہ رب العزت کی حضوری بھی حاصل ہوئے گی۔ اللہ سونے دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سونے اسی دا بڑے عاجز محتاج حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور انسان ہے، اپنے پیارے نبی دا صدقہ سانو دائمی تجلی اور حضوری عطا فرما۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔